جو ہے یہاں پر حرف مد کے اس میں آئے گا، کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر کھنچتا ہے، اور اس کے بعد ہی ضاد کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم۔ عین زبر آ، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یا لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، 3 الف سے کم نہیں کھینچنا، زیادہ کھینچنا، 4 یا 5 تک، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد میں فا آ گیا حروف اخفا میں سے، تو غنہ ہوگا، یہاں پر ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا مد متصل کب ہوتا ہے، مد منفصل اور مد لازم، اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ ان سے یہ پتہ لگتا ہے کس حرف کو کہاں پر کتنا کھینچنا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تشدید کے بعد حروف مدہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ دیکھیے یہاں پر تشدید ہے ضاد کے بعد، اور اس کے بعد میں تشدید بعد حروف مدہ یا مدہ ہے، یا ہے نا، یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر تشدید بعد حروف مدہ کیا ہے؟ یا ہے۔ اس سبق کے اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلیے اب ہم ان کو پہلے روانگی سے پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کو ہجے سے ملانا سیکھیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مد لازم ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ حرف مد کے بعد تشدید اسی لفظ میں ہے، اسی کلمے میں ہے، تو مد لازم ہوگا۔ کل کے سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تنوین کے بعد میں فا آ گیا حروف اخفا میں سے، تو غنہ ہوگا، یہاں پر ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تامۃ نہیں، تام، دیکھیے طا میم میں ملے گا، اور جب میم کے اوپر یہاں پر تشدید ہے تو غنہ بھی ہوگا۔ یہ کون سا مد ہے؟ مد لازم، کیونکہ حرف مد کے بعد تشدید اسی لفظ میں ہے، اسی کلمے میں ہے، تو مد لازم ہوگا، 4 الف 5 الف تک کھینچنا ہے۔ اور یہ کون سا مد تھا؟ جاء، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، 3 الف سے کم نہیں کھینچنا، زیادہ کھینچنا، 4 یا 5 تک، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ، ساخ نہیں، صاخہ، صاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، صاد کے پڑھنے میں سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے۔ حرف مد ہے یہاں پر الف، اور اس کے بعد میں حمزہ آ گیا، تو کون سا مد ہے؟ مد متصل۔ کل میں نے آپ کو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے پڑھایا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تا نہیں بولنا، طعا موٹا پڑھا جاتا ہے یہ طا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، وَإِذَا ذال باریک ہوگا، رَأَوْهُمْ را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ قالو، کون سا مد ہے یہاں پر؟ مد منفصل، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ ان نون کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہو کر کے پڑھا جاتا ہے۔ هؤلاء لضالون۔ چلیے اب ہم ان کو ہجے سے ملانا سیکھتے ہیں۔ یعنی زبر غی، را لام زیر رل، غیرل، را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر میم کیا ہے؟ حروف قمری، اور حروف قمری کے شروع میں الف اور لام جو آتے ہیں صرف لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، تو یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، را لام میں ملے گا۔ میم غین زبر ماغ، ضاد واو پہ ذو، ماغضو، واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہے، واو مد ہوگا، کھنچ کر پڑھا جائے گا، بازر بھی، ماغضوبی۔ عین زبر آ، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یا لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم۔ واو زبر وا، لام زبر لظ، وا لظ، یہاں پر کیا ہے؟ یہ ضاد کیا ہے؟ حروف شمسی، اور حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، تو اب یہ جب ضاد حروف شمسی ہے تو اب یہ لام ضاد میں ملے گا ڈائریکٹ،
نہ یہ لام پڑھا جائے گا نہ یہ الف پڑھا جائے گا. ضاد الف مد زبر ضال ولا ضال لام یا زیر لی. یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مد ہوگا یعنی کھنچ کر پڑھا جائے گا. ولا ضالین نون زبرنا ولا ضالین. واو زبر با واو زبر وا وا جیم زبر جا وا جا دال زبر دا وا جادا کاف زبر کا وا جادا کا. پانچوں حرف پر زبر ہے تو جلدی پڑھے جائیں گے. ضاد الف مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالن. فاجر فا حاضر ہا فا ہا دال کھڑا زبر دا فہدا. اگر ہم یہاں پر سانس توڑتے ہیں یعنی رک جاتے ہیں تو فہدا پڑھا جائے گا, نہیں رکیں گے تب بھی فہدا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای زال علی زبر زا فایزا. جیم الف مد زبر جا حرف مد ہے یہاں پر الف اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا. حمزہ زبر ا جا تا تا تیت جاءت طا الف مد زبر طام میم زبر ما طام تا لام پستول طامتل کاف واپس کوب. اب دیکھیں یہاں پر با ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. کوب نہیں بولنا اسے کیا بولنا کوب کوب. را کھڑا زبر را کوب را کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر جب را پہ آئے گا را موٹا پڑھا جاتا ہے. فا زبر فا حمزہ زیر ای فای زال علی زبر زا فایزا. جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا جاء طا ساجد طس جاء طس. دوستو ان باتوں کو جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. کون سا مد ہے, مد لازم ہے, مد لازم ہے, مد متصل ہے, مد منفصل ہے, ان کو ضرور جاننا پڑے گا آپ کو. صاد الف مد جبر صاخ زبر خا صاخ تا پیشتو صاختو. آ گیا صاخ. سبق نمبر 17 میں نے آپ کو پڑھایا تھا گول تا پر جب ہم سانس توڑ دیتے ہیں یعنی اسٹاپ کرتے ہیں رکتے ہیں تو اس تا کا ہا بن جاتا ہے. تو یہ ساختو ہے. کیا پڑھا ہم نے اس کا صاخ. واضح وا لام علی زبر لا ولا تا زبر تا ہا کھڑا ما زبر حاض ولا تحاض ضاد واپس ذو ولا تحاضو نون زبرنا ولا تحاضون. ہاں جو ہے یہاں پر حرف مد کے اس میں آئے گا کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر کھنچتا ہے اور اس کے بعد ہی ضاد کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر کیا ہوگا مد لازم. عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا کھڑا زبر کھنچ کر پڑھا جاتا ہے. طا جبر طا عین علی زبر ع طا میم لام زیر مل تعامل میم سنجر مس کاف حاضر کی مسکی نون زنی مسکینی. آگے آیت مسکین. اب ہم نے یہاں پر سانس توڑا مسکینی کہہ دیا نا مسکین کہہ دیا نا ہم نے تو نون ساکن ہو جاتا ہے. سبق نمبر 17 میں اس کے بارے میں پڑھایا ہے. واو زبر وا حمزہ زیر ای و ای زال علی زبر زا و ایزا را زبر را حمزہ واو زبر او را او ہا میم پیش ہم را او ہم. قاف علی زبر قا. دیکھیے قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور قاف کے ساتھ میں الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. لام واو مد پیش لو قالو حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ ہوگا. ہا کھڑا مزبر ہا حمزہ پیش او ہا او. اب یہاں پر یہ واو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ پیش جو ہے یہ حمزہ کے اوپر ہے واو اس کی سپورٹ میں آیا ہے خالی بس. لام علی مزبر لا ہا اولا حمزہ زیر ای ہا اولائی. لام زبر لا ضاد علی مزبر ضال لضال لام واو پیش لو لضالو نون زمنا لضالون. آگے آیت لضالون. جب ہم وقف کرتے ہیں یعنی اسٹاپ کر دیتے ہیں تو بعد والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں تو نون ساکن ہو گیا رکنے کی حالت میں. دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کی جائے گی. السلام علیکم.